وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب۔ حج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو، اگر تم روک لیے جاؤ تو جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالو، اور اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک قربانی قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے۔ ہاں تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو اس پر فدیہ ہے، خواہ روزے رکھ لے، خواہ صدقہ دے دے، خواہ قربانی کرے۔ ہاں امن کی حالت میں جو شخص عمرے سے لے کر حج تک تمتع کرے تو اس کو جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالے۔ جسے طاقت ہی نہ ہو وہ 3 روزے تو حج کے دنوں میں رکھ لے اور 7 واپسی میں، یہ پورے 10 ہو گئے۔ یہ حکم ان کے لیے ہے جو مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کے رہنے والے نہ ہوں۔ لوگوں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذابوں والے ہیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ حج اور عمرے کا تذکرہ۔ گزشتہ آیتوں میں روزوں کا ذکر ہوا تھا، پھر جہاد کا بیان ہوا، اب حج کا ذکر ہو رہا ہے اور حکم ہوتا ہے کہ حج اور عمرے کو پورا کرو۔ ظاہر الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ حج اور عمرے کو شروع کرنے کے بعد پورا کرنا چاہیے۔ تمام علماء اس پر متفق ہیں کہ حج و عمرے کو شروع کرنے کے بعد ان کا پورا کرنا لازم ہے۔ گو عمرے کے واجب اور مستحب ہونے میں علماء کے 2 اقوال ہیں، جنہیں ہم نے پوری تفصیل کے ساتھ کتاب الاحکام میں بیان کر دیا ہے۔ فللہ الحمد والمنہ۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پورا کرنا یہ ہے کہ تم اپنے گھر سے احرام باندھو۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا پورا کرنا یہ ہے کہ تم اپنے گھر سے احرام باندھو، تمہارا یہ سفر صرف حج و عمرے کی غرض سے ہو، میقات پہنچ کر لبیک پکارنا شروع کر دو، تمہارا ارادہ تجارت یا کسی اور غرض دنیاوی کا نہ ہو کہ نکلے تو اپنے کام کو، اور مکے کے قریب پہنچ کر خیال آ گیا کہ آؤ حج و عمرہ بھی کر لیں، تاکہ اس طرح حج و عمرہ بھی ہو جائے، لیکن یہ پورا کرنا نہیں۔ پورا کرنا یہ ہے کہ صرف اسی ارادے سے گھر سے نکلو۔ مکحول رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا پورا کرنا یہ ہے کہ انہیں میقات سے شروع کرے۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان کا پورا کرنا یہ ہے کہ ان دونوں کو الگ الگ ادا کرے اور عمرے کو حج کے مہینوں میں نہ کرے، اس لیے کہ قرآن شریف میں ہے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مقرر ہیں۔ قاسم بن محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا پورا ہونا نہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ محرم میں عمرہ کرنا کیسا ہے؟ کہا لوگ اسے تو پورا کہتے تھے، لیکن اس قول میں شبہ ہے، اس لیے کہ یہ ثابت شدہ امر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے اور چاروں ذوالقعدہ میں کیے، ایک 6 ہجری میں ذوالقعدہ کے مہینے میں، دوسرا ذوالقعدہ سن 7 ہجری میں عمرۃ القضاء، تیسرا ذوالقعدہ سن 8 ہجری میں عمرۃ الجعرانہ، چوتھا ذوالقعدہ 10 ہجری میں حج کے ساتھ۔ ان 4 عمروں کے سوا ہجرت کے بعد رسول اللہ کا اور کوئی عمرہ نہیں ہوا۔ ہاں آپ نے ام ہانی رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے، جیسا کہ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے، اور صحیح مسلم میں اس روایت میں ام ہانی کی بجائے ام سنان رضی اللہ عنہا کا ذکر ہے۔ یہ رسول اللہ نے اس لیے فرمایا تھا کہ ام ہانی نے آپ کے ساتھ حج کے لیے جانے کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن سواری کی وجہ سے ساتھ نہ جا سکیں، جیسے کہ بخاری میں یہ پورا واقعہ موجود ہے۔ سعید ابن جبیر رحمہ اللہ تو صاف فرماتے ہیں کہ یہ ام ہانی رضی اللہ عنہا کے لیے ہی مخصوص حکم ہے، واللہ عالم۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حج و عمرے کا احرام باندھنے کے بعد بغیر پورا کیے چھوڑنا جائز نہیں۔ حج اس وقت پورا ہوتا ہے جبکہ قربانی والے دن
جمرہ عقبہ کو کنکر مارے اور بیت اللہ کا طواف کرے اور صفا و مروہ کے درمیان دوڑے، اب حج ادا ہو گیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حج عرفات کا نام ہے اور عمرہ طواف ہے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کی قرأت یہ ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ إِلَى الْبَيْتِ، عمرہ بیت اللہ تک جاتے ہی پورا ہو گیا۔ یہ روایت طبری کی ہے۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ سے جب یہ ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا ابن عباس رضی اللہ عنہما کی قرأت بھی یہی تھی۔ علقمہ رحمہ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے مروی ہے وَأَقِيمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ إِلَى الْبَيْتِ، شعبی رحمہ اللہ کی قرأت میں والعمرہ ہے، وہ فرماتے ہیں عمرہ واجب نہیں، گو اس کے خلاف بھی ان سے مروی ہے۔ بہت سی احادیث میں کئی سندوں کے ساتھ انس اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج و عمرہ دونوں کو جمع کیا، اور صحیح حدیث میں ہے جس کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ نے اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم سے فرمایا جس کے ساتھ قربانی کا جانور ہے وہ حج و عمرے کا ایک ساتھ احرام باندھے۔ مسند احمد اور صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے عمرہ حج میں قیامت تک کے لیے داخل ہو گیا۔ ابو محمد ابن ابی حاتم نے اپنی کتاب میں ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور زعفران کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ اس نے پوچھا اللہ کے رسول میرے احرام کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس پر یہ آیت اتری۔ رسول اللہ نے پوچھا وہ سائل کہاں ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول میں موجود ہوں۔ فرمایا اپنے زعفرانی کپڑے اتار دے اور خوب اچھی طرح غسل کر لے، اور جو اپنے حج میں کرتا ہے وہی عمرے میں بھی کر۔ یہ حدیث غریب ہے اور یہ سیاق بھی عجیب ہے۔ بعض روایتوں میں غسل کا اور اس آیت کے نازل ہونے کا ذکر نہیں۔ ایک روایت میں ان کا نام یعلا ابن امیہ رضی اللہ عنہ آیا ہے، دوسری روایت میں صفوان ابن امیہ رضی اللہ عنہ واللہ اعلم، اور یہ بخاری اور مسلم میں ہے۔ اگر صاحب عذر حج یا عمرہ پورا نہ کر سکے، پھر آگے اللہ نے فرمایا اگر تم گھیر لیے جاؤ تو جو قربانی میسر ہو کر ڈالو۔ مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ یہ آیت 6 ہجری میں حدیبیہ کے میدان میں اتری، جبکہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ جانے سے روکا تھا، اور اسی بارے میں پوری سورہ فتح اتری، اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو رخصت ملی کہ وہ اپنی قربانیوں کو وہیں ذبح کر ڈالیں۔ چنانچہ 70 اونٹ ذبح کیے گئے، سر منڈوائے گئے یعنی بال، اور احرام کھول دیے گئے۔ پہلی مرتبہ رسول اللہ کے فرمان کو سن کر لوگ ذرا جھجکے، اور انہیں انتظار تھا کہ شاید کوئی ناسخ حکم اترے، یہاں تک کہ خود رسول اللہ باہر آئے اور اپنے سر کے بال منڈوائے۔ پھر سب لوگ آمدہ ہو گئے، بعض نے سر کے بال منڈوا لیے، بعض نے بال کتروا لیے، جس پر رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سر کے بال منڈوانے والوں پر رحم کرے۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول بال کتروانے والوں کے لیے بھی دعا کیجیے۔ آپ نے پھر سر منڈوانے والوں ہی کے لیے دعا کی۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ بخاری اور مسلم ہی کی ایک اور روایت میں بال کتروانے والوں کے لیے بھی دعا کر دی۔ 7 شخص ایک اونٹ میں شریک تھے۔ کل تعداد صحابہ رضی اللہ عنہم کی 1400 تھی۔ حدیبیہ کے میدان میں ٹھہرے ہوئے تھے جو حد حرم سے باہر تھا، گو یہ بھی مروی ہے کہ حد حرم کے کنارے پر تھے، واللہ اعلم۔ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ یہ حکم صرف ان لوگوں کے لیے ہی ہے جنہیں دشمن گھیر لے یا کسی بیماری وغیرہ سے بھی کوئی مجبور ہو جائے تو اس کے لیے بھی رخصت ہے کہ وہ اسی جگہ احرام کھول ڈالے اور سر کے بال منڈوا لے اور قربانی کر دے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما تو صرف پہلی قسم کے لوگوں کے لیے ہی بتاتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نیز طاؤس، زہری اور زید ابن اسلم رحمہم اللہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ لیکن مسند احمد کی ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ جس شخص کا ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائے یا بیمار ہو جائے یا لنگڑا لولا ہو جائے تو وہ حلال ہو گیا، یعنی اب وہ اپنا احرام کھول لے اور اگلے سال حج کر لے۔ اس حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ میں نے اسے ابن عباس اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے ذکر کیا، انہوں نے بھی فرمایا سچ ہے۔ یہ روایت بالکل صحیح ہے۔ ابن مسعود، ابن زبیر رضی اللہ عنہما، نیز علقمہ، سعید بن مسیب، عروہ ابن زبیر، مجاہد، نخعی، عطا ابن ابی رباح، مقاتل ابن حیان رحمہم اللہ سے بھی یہی مروی ہے کہ بیمار ہو جانا اور لنگڑا لولا ہو جانا بھی ایسا ہی عذر ہے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ ہر مصیبت و ایذا کو ایسا ہی عذر بتاتے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ زبیر ابن عبد المطلب کی صاحبزادی
ضباعہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ سے دریافت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول، میرا ارادہ حج کا ہے لیکن میں بیمار رہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا، حج کو چلی جاؤ اور شرط کر لو کہ میرے احرام سے فارغ ہونے کی وہی جگہ ہوگی جہاں میں مرض سے روک دی جاؤں، یعنی اپنی بیماری سے۔ اس حدیث کی بنا پر بعض علماء کرام کا فتویٰ ہے کہ حج میں شرط کرنا جائز ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر یہ حدیث صحیح ہو تو میرا قول بھی یہی ہے اور حال بھی یہی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ امام بہقی فرماتے ہیں یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ بس امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب بھی یہی ہوا، فالحمدللہ۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ جو قربانی میسر ہو اسے قربان کر دے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ یا ان کے نروں، ان 8 قسموں میں جسے چاہے ذبح کرے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے صرف بکری بھی مروی ہے، اور بھی بہت سے مفسرین نے یہی فرمایا ہے، اور ائمہ ثلاثہ کا یہی مذہب ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما وغیرہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد صرف اونٹ اور گائے ہی ہے۔ غالباً ان کی دلیل حدیبیہ کا واقعہ ہوگا۔ اس میں کسی صحابی سے بکری کا ذبح کرنا منقول نہیں، گائے اور اونٹ ہی ان بزرگوں نے قربان کیے ہیں۔ بخاری اور مسلم میں جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ ہم 7 آدمی گائے اور اونٹ میں شریک ہو جائیں۔ طبری کی روایت میں ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ بھی منقول ہے کہ جس جانور کے ذبح کرنے کی وسعت ہو اسے ذبح کر ڈالے۔ اگر مالدار ہے تو اونٹ، اس سے کم حیثیت والا ہے تو گائے، ورنہ پھر بکری۔ عروہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مہنگے سستے داموں پر موقوف ہے۔ جمہور کے اس قول کی کہ بکری کافی ہے، یہ دلیل ہے کہ قرآن نے آسانی ہونے کا ذکر فرمایا ہے، یعنی کم سے کم وہ چیز جس پر قربانی کا اطلاق ہو سکے، اور قربانی کے جانور اونٹ، گائے، بکریاں اور بھیڑیں ہیں، جیسے ترجمان القرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا فرمان ہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے ایک مرتبہ بکری کی قربانی کی، پھر آگے اللہ نے فرمایا، جب تک قربانی اپنی جگہ پر نہ پہنچ لے تم اپنے سروں کے بال کو نہ منڈواؤ۔ اس کا عطف وَأَتِمُّ الْحَجَّ إِلَىٰ آخِرِهِ پر ہے، نہ کہ فَإِنْ أُحْصِرْتُم پر۔ ابن جریر رحمہ اللہ سے یہاں سہو ہو گیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے حدیبیہ والے سال جب کہ مشرکین حائل ہو گئے اور آپ کو حرم میں نہ جانے دیا، تو حرم سے باہر ہی سب نے سر کے بال منڈوائے اور قربانیاں بھی کر دیں۔ لیکن امن کی حالت میں جب کہ حرم میں پہنچ سکتے ہوں تو جائز نہیں جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے اور حاجی حج و عمرے کے تمام احکام سے فارغ نہ ہو لے۔ اگر وہ حج و عمرے کا ایک ساتھ احرام باندھے ہوئے ہو تو ان میں سے ایک کا کرنے والا ہو، یا اس نے صرف حج کا احرام باندھا ہو، یا خواہ تمتع کی نیت کی ہو۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، سب نے تو احرام کھول ڈالے لیکن آپ تو احرام سے ہی ہیں۔ آپ نے فرمایا، ہاں، میں نے اپنے سر کے بال منڈوا لیے ہیں اور اپنے قربانی کے جانور کے گلے میں علامت ڈال دی ہے، جب تک یہ ذبح نہ ہو جائے میں احرام نہیں اتار سکتا۔ پھر آگے حکم ہوتا ہے کہ بیمار اور سر کی تکلیف والا شخص فدیہ دے دے۔ اگر عذر کی وجہ سے حالت احرام میں سر منڈوائے تو کیا فدیہ دے؟ صحیح بخاری میں ہے، عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں کوفے کی مسجد میں کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے ان سے اس آیت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے لوگ اٹھا کر رسول اللہ کے پاس لے گئے، جوئیں میرے منہ پر چل رہی تھیں، یعنی میں جوؤں کے عارضے میں مبتلا تھا۔ رسول اللہ نے مجھے دیکھ کر فرمایا، میں نہیں خیال کرتا تھا کہ تمہاری حالت یہاں تک پہنچ گئی ہوگی، کیا تمہیں اتنی طاقت نہیں کہ ایک بکری ہی ذبح کر ڈالو؟ میں نے کہا، اللہ کے رسول، میں تو مفلس آدمی ہوں۔ آپ نے فرمایا، اچھا جاؤ، اپنے سر کے بال منڈوا دو اور 3 روزے رکھ لینا، یا 6 مسکینوں کو آدھا آدھا صاع، تقریباً 1.25 سیر 1.25 چھٹانک اناج دے دینا۔ پس یہ آیت میرے بارے میں اتری ہے اور حکم کے اعتبار سے ہر ایک ایسے معذور شخص کو شامل ہے۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ ہنڈیا تلے آنکھ سلگا رہا تھا جو رسول اللہ نے میری یہ حالت دیکھ کر مجھے یہ مسئلہ بتایا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یہ واقعہ حدیبیہ کا ہے اور میرے سر پر بڑے بڑے بال تھے جن میں بکثرت جوئیں ہو گئی تھیں۔
ابن مردویہ کی ایک روایت میں ہے کہ پھر میں نے سر کے بال منڈوا دیے اور ایک بکری ذبح کر دی۔ ایک اور حدیث میں ہے نسک یعنی قربانی ایک بکری ہے، اور روزے اگر رکھے تو 3 ہیں، اور صدقہ اگر دے تو ایک فرق پیمانہ 6 مسکینوں کے درمیان تقسیم کر دینا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ نیز محمد ابن کعب القرظی، علقمہ ابراہیم نخعی، مجاہد، عطا ابن ابی رباح، سدی اور ربیع ابن انس رحمہم اللہ کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ ابن ابی حاتم میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کو تینوں مسئلے بتا کر فرما دیا تھا کہ اس میں سے جس پر تم چاہو عمل کر لو کافی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جہاں 2-3 طریقے لفظ او کے ساتھ بیان ہوئے ہوں وہاں اختیار ہوتا ہے، جسے چاہے کر لے۔ مجاہد، اکرمہ، عطا، طاؤوس، حسن، حمید، اعرج، ابراہیم نخعی اور ضحاک رحمہم اللہ سے بھی یہی مروی ہے۔ امام شافعی، مالک اور احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم کا بھی یہی مذہب ہے۔ اگر چاہے روزے رکھ لے، اگر چاہے صدقہ کر دے، اگر چاہے قربانی کر لے۔ روزے 3 ہیں، صدقہ ایک فرق یعنی 3 صاع، یعنی جو وزن میں 8 سیر سے آدھی چھٹاک کم ہوتا ہے اتنا 6 مسکینوں پر تقسیم کرے، اور قربانی ایک بکری کی ہے۔ ان تینوں صورتوں میں سے جو چاہے کر لے۔ پروردگار رحمان الرحیم کو چونکہ یہاں رخصت دینا تھی، اس لیے سب سے پہلے روزے بیان فرمائے جو سب سے آسان صورت ہے، پھر صدقے کا ذکر کیا، پھر قربانی کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ افضلیت پر عمل کرانا تھا اس لیے پہلے بکری کی قربانی کا ذکر کیا، پھر 6 مسکینوں کو کھلانے کا، پھر 3 دن روزے رکھنے کا۔ سبحان اللہ، دونوں مقام کے اعتبار سے دونوں ترکیبیں کس قدر درست اور برمحل ہیں، فالحمدللہ۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ سے اس آیت کا مطلب پوچھا جاتا ہے تو فرماتے ہیں کہ غلے کا حکم لگایا جائے گا، اگر اس کے پاس ہے تو ایک بکری خرید لے، ورنہ بکری کی قیمت درہموں سے لگائی جائے اور اس کا غلہ خریدا جائے اور صدقہ کر دیا جائے، ورنہ ہر آدھے صاع کے بدلے ایک روزہ رکھے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب احرام باندھے ہوئے معتمر یا حاجی شخص کے سر میں تکلیف ہو تو بال منڈوا دے اور ان 3 میں سے ایک فدیہ ادا کر دے۔ روزے 10 ہیں، صدقہ 10 مسکینوں پر تقسیم کرنا پڑے گا، ہر مسکین کو 1 مکوک کھجور اور 1 مکوک گیہوں اور قربانی میں بکری۔ حسن اور اکرمہ رحمہم اللہ بھی 10 مسکینوں کا کھانا بتاتے ہیں، لیکن یہ اقوال ٹھیک نہیں، اس لیے کہ مرفوع حدیث میں آ چکا ہے کہ روزے 3 ہیں اور کھانا 6 مسکینوں کا ہے، اور ان تینوں صورتوں میں اختیار ہے کہ بکری کی قربانی کرے، خواہ 3 روزے رکھ لے، خواہ 6 فقیروں کو کھانا کھلا دے۔ ہاں، یہ ترتیب احرام کی حالت میں شکار کرنے والے پر ہے، جیسے کہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں اور فقہا کا اجماع ہے، لیکن یہاں ترتیب ضروری نہیں، اختیار ہے۔ طاؤوس رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ قربانی اور یہ صدقہ مکے ہی میں کرے، ہاں روزے جہاں چاہے رکھ لے۔ ایک اور روایت میں ہے ابو اسما جو ابن جعفر رحمہ اللہ کے مولا ہیں فرماتے ہیں کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ حج کو نکلے، آپ کے ساتھ علی اور حسین رضی اللہ عنہما بھی تھے، میں ابن جعفر کے ساتھ تھا۔ ہم نے دیکھا کہ ایک شخص سویا ہوا ہے اور اس کی اونٹنی اس کے سرہانے بندھی ہوئی ہے، میں نے اسے جگایا، دیکھا تو وہ حسین رضی اللہ عنہ تھے۔ ابن جعفر انہیں دیکھ کر چلے یہاں تک کہ ہم سقیہ میں پہنچے، وہاں 20 دن تک ہم ان کی تیمہ داری میں رہے۔ ایک مرتبہ علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا حال ہے؟ حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے سر کی طرف اشارہ کیا، آپ نے حکم دیا کہ سر کے بال منڈوا لو، پھر اونٹ منگوا کر ذبح کر دیا، تو اگر اس اونٹ کا قربان کرنا احرام سے حلال ہونے کے لیے تھا تو خیر، اور اگر فدیے کے لیے تھا تو ظاہر ہے کہ مکے کے باہر یہ قربانی ہوئی۔ حج تمتع کے احکام۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ حج تمتع کرنے والا شخص بھی قربانی کرے، خواہ حج و عمرے کا ایک ساتھ احرام باندھا ہو یا پہلے عمرے کا احرام باندھا ہو اور اس سے فارغ ہو کر حج کا احرام باندھ لیا ہو۔ اصل تمتع یہی ہے اور فقہاء کی کلام میں مشہور بھی یہی ہے، اور عام تمتع ان دونوں قسموں کو شامل ہے، جیسے کہ اس پر صحیح احادیث دلالت کرتی ہیں۔ بعض راوی تو کہتے ہیں کہ نبی نے خود حج تمتع کیا تھا، بعض کہتے ہیں کہ آپ نے حج قران کیا، اور یہ بات تمام راوی کہتے ہیں کہ قربانی کے جانور آپ کے ساتھ تھے۔ بس اس آیت میں یہ حکم ہے کہ تمتع کرنے والا جس قربانی پر قادر ہو وہ کر ڈالے، جس کا ادنیٰ درجہ 1 بکری کو قربان کرنا ہے۔
گو گائے کی قربانی بھی کر سکتا ہے، چنانچہ رسول اللہ نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائے کی قربانی کی تھی جو سب کی سب تمتع والی تھیں۔ یہ روایت ابو داؤد کی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ تمتع بھی مشروع ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تمتع کی آیت پھر قرآن میں نازل ہو چکی ہے، اور ہم نے خود رسول اللہ کے ساتھ تمتع کیا، پھر نہ تو قرآن میں اس کی ممانعت نازل ہوئی نہ رسول اللہ نے اس سے روکا، لیکن لوگوں نے اپنی رائے سے اسے ممنوع قرار دیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد غالباً عمر رضی اللہ عنہ ہے۔ امام المحدثین کی یہ بات بالکل صحیح ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ وہ لوگوں کو اس سے روکتے تھے، یعنی حج تمتع سے، اور فرماتے تھے کہ اگر ہم کتاب اللہ کو لیں تو اس میں بھی حج و عمرے کے پورا کرنے کا حکم موجود ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ لیکن یاد رہے کہ یہ ممانعت عمر رضی اللہ عنہ کی بطور حرام کہنے کی نہ تھی، بلکہ اس لیے تھی کہ لوگ بکثرت بیت اللہ کا قصد حج و عمرے کے ارادے سے کریں، جیسے کہ رسول اللہ سے صراحتاً مروی ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں جو شخص قربانی نہ پائے 3 روزے حج میں رکھ لے اور 7 روزے اس وقت رکھ لے جب حج سے لوٹے، یہ پورے 10 روزے ہو جائیں گے۔ یعنی قربانی کی طاقت جسے نہ ہو وہ روزے رکھ لے، 3 تو ایام حج میں اور باقی 7 بعد میں۔ علماء کا فرمان ہے کہ اولا یہ ہے، یعنی زیادہ بہتر اور مناسب، کہ یہ روزے عرفے سے پہلے پہلے ذی الحج کے دنوں میں رکھ لے۔ عطا رحمہ اللہ کا قول یہی ہے، یا احرام باندھتے ہی رکھ لے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ کا قول یہی ہے کہ کیونکہ فی الحج کا لفظ ہے اس لیے۔ طاؤوس، مجاہد رحمہ اللہ وغیرہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اول شوال میں بھی یہ روزے جائز ہیں۔ شعبی رحمہ اللہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ ان روزوں کو اگر عرفے کے دن کا روزہ شامل کر کے ختم کرے تو بھی اختیار ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ بھی منقول ہے کہ اگر عرفے سے پہلے 2 دنوں میں 2 روزے رکھ لے اور تیسرا عرفے کے دن ہو تو بھی جائز ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما بھی فرماتے ہیں ایک روزہ یوم الترویہ سے پہلے، ایک یوم الترویہ کا، ایک عرفے کا۔ علی رضی اللہ عنہ کا فرمان بھی یہی ہے۔ یہ تمام اقوال طبری میں ہیں۔ اگر کسی شخص سے یہ تینوں روزے یا 1-2 چھوٹ گئے ہوں اور ایام تشریق یعنی بقر عید کے بعد کے 3 دن آ جائیں تو عائشہ رضی اللہ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما کا فرمان ہے کہ وہ ان دنوں میں بھی یہ روزے رکھ سکتا ہے، جیسا کہ بخاری میں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی پہلا قول یہی ہے۔ علی رضی اللہ عنہ نیز اکرمہ، حسن بصری اور عروہ بن زبیر رحمہم اللہ سے بھی یہی مروی ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ فی الحج عام ہے اور ان دنوں کو بھی شامل ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا پہلا قول بھی یہی ہے کہ ان دنوں میں روزے ناجائز ہیں، کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کرنے کے دن ہیں۔ پھر 7 روزے لوٹتے وقت، اس سے مراد تو یہ ہے کہ جب لوٹ کر اپنی قیام گاہ پر پہنچ جاؤ، بس لوٹتے وقت راستے میں بھی یہ 7 روزے رکھ سکتا ہے۔ مجاہد اور عطا رحمہ اللہ یہی کہتے ہیں، یا مراد وطن میں پہنچ جانا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما بھی یہی فرماتے ہیں، اور بھی بہت سے تابعین کا یہی مذہب ہے، بلکہ ابن جریر رحمہ اللہ تو اس پر اجماع بتاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک لمبی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے حجۃ الوداع میں عمرے کا حج کے ساتھ تمتع کیا اور قربانی دی۔ ذوالحلیفہ سے آپ نے قربانی ساتھ لے لی تھی، عمرے کی، پھر حج کی تحلیل کی۔ لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ تمتع کیا، بعض لوگوں نے تو قربانی ساتھ ہی رکھ لی تھی، بعض کے ساتھ قربانی کے جانور نہ تھے۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر رسول اللہ نے فرمایا کہ جس کے ساتھ قربانی ہے وہ حج ختم ہونے تک احرام میں رہے، اور جس کے ساتھ قربانی نہیں وہ بیت اللہ کا طواف کر کے صفا و مروہ کی سعی کر کے احرام کھول ڈالے، سر کے بال منڈوا لے یا کتروا لے، پھر حج کا احرام باندھے۔ اگر قربانی کی طاقت نہ ہو تو 3 روزے تو حج میں رکھ لے، اور 7 روزے جب اپنے وطن پہنچے تب رکھ لے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ 7 روزے وطن میں جانے کے بعد ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں یہ پورے 10 ہیں۔ یہ فرمان تاکید کے لیے ہے، جیسے عربوں میں کہا جاتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، ہاتھ سے لکھا۔ اور قرآن میں بھی ہے وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ، نہ کوئی پرند جو اپنے دونوں پروں سے اڑتا ہو۔ اور جگہ ہے وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، کہ اے نبی آپ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے نہ تھے، یعنی لکھنا نہ جانتے تھے۔ قرآن میں اور جگہ ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتوں کا وعدہ دیا،
اور مزید 10 کے ساتھ پورا کیا، اور ان کے رب کا وقت مقررہ 40 راتوں کو پورا ہوا۔ پس جیسے ان سب جگہوں میں صرف تاکید ہے، ایسے ہی یہ جملہ بھی تاکید کے لیے ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ حکم ہے تمام و کمال کرنے کا۔ کاملتن کا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ قربانی کے بدلے کافی ہیں۔ حج تمتع کن کے لیے ہے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر والے مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں۔ اس پر تو اجماع ہے کہ حرم والے تمتع نہیں کر سکتے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہی فرمان ہے، بلکہ آپ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، اے مکے والو، تم حج تمتع نہیں کر سکتے، حج تمتع باہر والوں کے لیے ہے، تم کو ذرا سی دور ہو جانا پڑتا ہے۔ تھوڑا سا فاصلہ طے کیا، پھر عمرے کا احرام باندھ لیا۔ طاؤس رحمہ اللہ کی تفسیر بھی یہی ہے، لیکن عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میقات یعنی جو لوگ احرام باندھنے کے مقامات سے نزدیک ہوں وہ بھی اسی حکم میں ہے کہ ان کے لیے بھی تمتع کرنا جائز نہیں۔ مکحول رحمہ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں، تو عرفات، مزدلفہ، عرفہ اور رجیع کے رہنے والوں کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں مکے سے 1 دن کی راہ کے فاصلے پر ہو یا اس کے قریب وہ تو تمتع کر سکتا ہے، اور لوگ نہیں کر سکتے۔ عطا رحمہ اللہ 2 دن بھی فرماتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ اہل حرم اور جو اتنے فاصلے پر ہوں کہ وہاں مکی لوگوں کے لیے نماز قصر کرنا جائز نہ ہو، ان سب کے لیے یہی حکم ہے، اس لیے کہ سب حاضر کہے جائیں گے۔ ان کے علاوہ تمام مسافر، ان سب کے لیے حج میں تمتع کرنا جائز ہے، واللہ اعلم۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، جو اللہ کے احکام ہیں بجا لاؤ، جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے رک جاؤ، اور یقین رکھو کہ اپنے نافرمانوں کو اللہ سخت سزا کرتے ہیں۔ الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب۔ حج کے مہینے مقرر ہیں، جو شخص ان میں حج مقرر کرے وہ اپنی بیوی سے میل ملاپ کرنے، گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑے کرنے سے بچتا رہے۔ تم جو نیکی کرو گے اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہیں، اور اپنے ساتھ سفر خرچ لے لیا کرو۔ سب سے بہتر توشہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، اور اے عقل مندو مجھ سے ڈرتے رہا کرو۔ سامعین، ابی سعید کی تفسیر سماعت کیجیے۔ حج کا احرام اور سفر خرچ کی تلقین۔ عربی دان حضرات کہتے ہیں کہ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ حج ہے ان مہینوں کا جو معلوم اور مقرر ہیں، پس حج کے مہینوں میں احرام باندھنا دوسرے مہینوں کے احرام سے زیادہ کامل ہے، گو اور ماہ کا احرام بھی صحیح ہے۔ امام مالک، امام احمد، اسحاق، ابراہیم نخعی، ثوری، لیث ابن سعد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سال بھر میں جس مہینے میں چاہے حج کا احرام باندھ سکتا ہے۔ ان بزرگوں کی دلیل یسألونک عن الاہلہ ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ حج اور عمرہ دونوں کو نسک کہا گیا ہے، اور عمرے کا احرام ہر مہینے میں باندھ سکتا ہے، تو حج کا احرام بھی جب باندھے گا صحیح ہوگا۔ جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حج کا احرام حج کے مہینوں میں ہی باندھنا صحیح ہوگا، بلکہ اگر دوسرے مہینے میں حج کا احرام باندھا تو غیر صحیح ہے۔ لیکن اس سے عمرہ بھی ہو سکتا ہے یا نہیں، اس میں امام صاحب رحمہ اللہ کے 2 قول ہیں۔ ابن عباس، جابر رضی اللہ عنہما، نیز عطا اور مجاہد رحمہم اللہ کا بھی یہی مذہب ہے کہ حج کا احرام حج کے مہینوں کے سوا باندھنا غیر صحیح ہے، اور اس پر دلیل الحج اشہر معلومات ہے۔ جبکہ عربی داں حضرات کی ایک جماعت کہتی ہے کہ آیت کے ان الفاظ سے مطلب یہ ہے کہ حج کا وقت خاص مقرر کردہ مہینے ہیں، تو ثابت ہوا کہ ان مہینوں سے پہلے جو احرام حج کا باندھے گا وہ صحیح نہ ہوگا، جس طرح نماز کے وقت سے پہلے کوئی نماز پڑھ لے تو اس کی نماز نہ ہوگی۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں مسلم ابن خالد نے خبر دی، انہوں نے ابن جریج سے سنا، انہیں عمرو ابن عطا نے کہا، ان سے عکرمہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا فرمان ہے کہ کسی شخص کو لائق نہیں کہ حج کے مہینوں کے سوا بھی حج کا احرام باندھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات،
اس روایت کی اور بھی بہت سی سندیں ہیں۔ ایک سند میں ہے کہ سنت یہی ہے۔ صحیح ابن خزیمہ میں بھی یہ روایت منقول ہے۔ اصول کی کتابوں میں یہ مسئلہ طے شدہ ہے کہ صحابی کا یہ فرمان کہ سنت یوں ہے حکم میں مرفوع حدیث کے ہوتا ہے، یعنی گویا وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے فرمان کا درجہ رکھتا ہے۔ پس یہ حکم رسول ہو گیا، اور صحابی بھی یہاں وہ صحابی ہیں جو مفسر قرآن اور ترجمان القرآن ہیں، یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ اشہر معلومات سے مراد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں شوال، ذوالقعدہ اور 10 دن ذوالحجہ کے ہیں، جیسا کہ بخاری میں ہے۔ یہ روایت ابن جریر اور مستدرک حاکم میں بھی ہے، اور امام حاکم رحمہ اللہ اسے صحیح بتلاتے ہیں۔ عمر، علی ابن مسعود، عبداللہ ابن الزبیر، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم سے بھی یہی مروی ہے۔ عطا، مجاہد، ابراہیم نخعی، شعبی، حسن بصری، ابن سیرین، مکحول، قتادہ، ضحاک ابن مزاحم، ربیع ابن انس، مقاتل ابن حیان رحمہم اللہ بھی یہی کہتے ہیں، اور امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور ابو ثور رحمہم اللہ کا بھی یہی مذہب ہے۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ بھی اس قول کو پسند فرماتے ہیں۔ اشہرن کا لفظ جمع ہے تو اس کا اطلاق 2 پورے مہینوں اور تیسرے کے بعض حصے پر بھی ہو سکتا ہے، جیسے عربی میں کہا جاتا ہے کہ میں نے اس سال یا آج کے دن اسے دیکھا ہے۔ پس حقیقت میں سارا سال اور پورا دن تو دیکھتا نہیں رہتا، بلکہ دیکھنے کا وقت تھوڑا سا ہی ہوتا ہے، مگر تقریباً ایسا بول دیا کرتے ہیں۔ اسی طرح یہاں بھی تقریباً تیسرے مہینے کا ذکر ہے۔ قرآن میں بھی ہے فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، حالانکہ وہ جلدی 1.5 دن کی ہوتی ہے، مگر گنتی میں 2 دن کہے گئے۔ امام مالک، امام شافعی رحمہم اللہ کا پہلا قول بھی یہی ہے کہ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کا پورا مہینہ ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما، ابن شہاب، عطا بن ابی رباح رحمہم اللہ، جابر بن عبداللہ، طاؤوس، مجاہد، عروہ، ربیع اور قتادہ رحمہم اللہ سے بھی یہی مروی ہے۔ ایک مرفوع حدیث میں بھی یہ آیا ہے، لیکن وہ موضوع یعنی من گھڑت ہے، کیونکہ اس کا راوی حسین بن مخارق ہے، جس پر احادیث کو وضع کرنے یعنی حدیثیں گھڑنے کی تہمت ہے، بلکہ اس کا مرفوع ہونا ثابت ہی نہیں۔ واللہ اعلم۔ امام مالک رحمہ اللہ کے اس قول کو مان لینے کے بعد یہ ثابت ہوتا ہے کہ ذوالحجہ کے مہینے میں عمرہ کرنا صحیح نہ ہوگا۔ یہ مطلب نہیں کہ 10 ذوالحجہ کے بعد بھی حج ہو سکتا ہے۔ چنانچہ عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حج کے مہینوں میں عمرہ درست نہیں۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ بھی ان اقوال کا یہی مطلب بیان کرتے ہیں کہ حج کا زمانہ تو مینا کے دن گزرتے ہی جاتا رہا۔ محمد بن سیرین رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ میرے علم میں تو کوئی اہل علم ایسا نہیں جو حج کے مہینوں کے علاوہ عمرہ کرنے کو ان مہینوں کے اندر عمرہ کرنے سے افضل ماننے میں شک کرتا ہو۔ قاسم بن محمد رحمہ اللہ سے ابن عون نے حج کے مہینوں میں عمرہ کرنے کا مسئلہ پوچھا تو آپ نے جواب دیا کہ اسے لوگ پورا عمرہ نہیں جانتے۔ عمر اور عثمان رضی اللہ عنہما بھی حج کے مہینوں کے علاوہ عمرہ کرنا پسند فرماتے تھے، بلکہ ان مہینوں میں عمرہ کرنے کو منع کرتے تھے۔ واللہ عالم۔ اس سے پہلی آیت کی تفسیر میں گزر چکا ہے کہ رسول اللہ نے ذوالقعدہ میں 4 عمرے ادا فرمائے ہیں، اور ذوالقعدہ میں بھی حج کا مہینہ ہے۔ پس حج کے مہینوں میں عمرہ ادا فرماتے ہیں، اور ذوالقعدہ بھی حج کا مہینہ ہے، پس حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا جائز ٹھہرا۔ واللہ عالم۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ جو شخص ان مہینوں میں حج مقرر کر لے یعنی حج کا احرام باندھ لے تو اسے پورا کرنا لازم ہے۔ فرض سے مراد یہاں واجب و لازم کرنا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حج اور عمرے کا احرام باندھنے والا مراد ہے۔ عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں فرض سے مراد احرام ہے۔ ابراہیم اور ضحاک رحمہم اللہ کا بھی یہی قول ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں احرام باندھ لینے اور لبیک پکارنے کے بعد کہیں ٹھہرا رہنا ٹھیک نہیں، اور بزرگ سلف کا بھی یہی قول ہے۔ بعض بزرگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ فرض سے مراد لبیک پکارنا ہے۔ واللہ اعلم۔ حالت احرام میں جماع کرنے کی ممانعت۔ آیت میں رفث سے مراد جماع ہے، جیسے اور جگہ قرآن میں ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، یعنی روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے جماع کرنا تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے۔ احرام کی حالت میں جماع اور اس کے تمام کام بھی حرام ہیں، جیسے مباشرت کرنا، بوسہ لینا۔ ان باتوں کا عورتوں کی موجودگی میں ذکر کرنا، گو کہ بعض نے مردوں کے مجموعوں میں بھی ایسی باتیں کرنے کو رفث میں داخل کیا ہے، لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کے خلاف مروی ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ کوئی ایسا ہی شعر پڑھا اور دریافت کرنے پر فرمایا
کہ عورتوں کے سامنے اس قسم کی باتیں کرنی رفث ہے۔ رفث کا ادنا درجہ یہ ہے کہ جماع وغیرہ کا ذکر کیا جائے، فحش باتیں کرنا، دبی زبان سے ایسے ذکر کرنا، اشاروں کنایوں میں جماع کا ذکر کرنا، اپنی بیوی سے کہنا کہ احرام کھل جائے تو جماع کریں گے، چھیڑ چھاڑ، مساس یعنی چھونا وغیرہ، یہ سب رفث میں داخل ہیں اور احرام کی حالت میں یہ سب باتیں حرام ہیں۔ مختلف مفسروں کے مختلف اقوال کا مجموعہ یہ ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ فسوق سے بھی حاجی اور معتمر پرہیز کریں۔ فسوق کے معنی عصیان و نافرمانی، شکار، گالی گلوچ وغیرہ بد زبانی ہے، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس کا قتل کرنا کفر ہے۔ اللہ کے سوا دوسروں کے تقرب کے لیے جانوروں کو ذبح کرنا بھی فسق ہے، جیسے قرآن کریم میں ہے، او فسقا اہل لغیر اللہ بھی۔ بد القاب سے یاد کرنا بھی فسق ہے۔ قرآن فرماتا ہے، لا تنابزوا بالالقاب، یعنی ایک دوسرے کو برے القاب سے مخاطب کر کے نہ پکارو۔ مختصر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی فسق میں داخل ہے، گو یہ فسق ہر وقت حرام ہے، لیکن حرمت والے مہینوں میں اس کی حرمت اور بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فلا تظلموا فیہن انفسکم، یعنی ان حرمت والے مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ اسی طرح حرم میں بھی اس کی حرمت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، یعنی حرم میں جو الحاد اور بے دینی کا ارادہ کرے اسے ہم المناک عذاب چکھائیں گے۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہاں مراد فسق سے وہ کام ہیں جو احرام کی حالت میں منع ہیں، جیسے شکار کھیلنا، سر کے بال یا جسم کے کسی دوسرے بالوں کو منڈوانا یا کترانا، ناخن لینا وغیرہ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی یہی مروی ہے، لیکن بہترین تفسیر وہی ہے جو ہم نے بیان کی، یعنی ہر گناہ کے کام سے روکا گیا ہے۔ واللہ اعلم۔ بخاری اور مسلم میں ہے، جو شخص بیت اللہ کا حج کرے، نہ رفث کرے نہ فسق، وہ گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے اپنے پیدا ہونے کے دن تھا۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ حج میں جھگڑا نہیں، یعنی حج کے وقت اور حج کے ارکان میں جھگڑا نہ کرو۔ اس کا پورا بیان اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے۔ حج کے مہینے مقرر ہو چکے ہیں، ان میں کمی زیادتی نہ کرو۔ موسم حج کو آگے پیچھے نہ کرو، جیسا کہ مشرکین کا وتیرہ تھا، جس کی مذمت قرآن کریم میں اور جگہ فرما دی گئی ہے۔ اسی طرح قریش مشعر حرام کے پاس مزدلفہ میں ٹھہر جاتے تھے اور باقی عرب عرفات میں ٹھہرتے تھے، پھر آپس میں جھگڑتے تھے اور ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ ہم صحیح راہ پر اور طریق ابراہیمی پر ہیں، جس سے یہاں ممانعت کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں وقت حج، ارکان حج اور ٹھہرنے وغیرہ کی جگہیں بیان کر دی ہیں۔ اب نہ کوئی ایک دوسرے پر فخر کرے، نہ حج کے دن آگے پیچھے کرے، بس یہ جھگڑے اب ختم کر دو۔ واللہ عالم۔ یہ مطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ حج کے سفر میں آپس میں نہ جھگڑو، نہ ایک دوسرے کو غصہ دلاؤ، نہ کسی کو گالیاں دو۔ بہت سے مفسرین کا یہ قول بھی ہے اور بہت سے مفسرین کا پہلا قول بھی ہے۔ عکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی کا اپنے غلام کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا یہ اس میں داخل نہیں، ہاں مارے نہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ غلام کو اگر مار بھی لے تو کوئی ڈر خوف نہیں۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر حج میں تھے اور عرج میں ٹھہرے ہوئے تھے، جو ایک مقام کا نام ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں اور اسماء رضی اللہ عنہا اپنے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں کا سامان ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خادم کے پاس تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں وہ آ گیا، اس سے پوچھا کہ اونٹ کہاں ہے؟ اس نے کہا کل رات گم ہو گیا۔ آپ ناراض ہوئے اور فرمانے لگے، ایک اونٹ کو بھی تو سنبھال نہ سکا؟ یہ کہہ کر آپ نے اسے مارا۔ رسول اللہ مسکرا رہے تھے اور فرماتے جا رہے تھے، دیکھو احرام کی حالت میں یہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ حدیث ابو داؤد اور ابن ماجہ وغیرہ میں ہے اور اس کی سند ضعیف ہے۔ بعض سلف سے یہ بھی مروی ہے کہ حج کے تمام ہونے میں یہ بھی ہے، لیکن یہ خیال رہے کہ رسول اللہ کا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اس کام پر یہ فرمانا اس میں نہایت لطافت کے ساتھ ایک قسم کا انکار ہے، پس مسئلہ یہ ہوا کہ اسے چھوڑ دینا ہی اولا ہے، واللہ اعلم۔ لیکن چونکہ یہ حدیث سرے سے ثابت ہی نہیں، لہٰذا مسئلہ ہی ثابت نہیں ہوتا۔
پھر آگے اللہ فرماتے ہیں تم جو بھلائی کرو اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، چونکہ اوپر ہر برائی سے روکا تھا کہ نہ کوئی برا کام کرو نہ بری بات کہو، تو یہاں نیکی کی رغبت دلائی جا رہی ہے کہ ہر نیکی کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن پاؤ گے۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ توشہ اور سفر خرچ لے لیا کرو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں لوگ بلا خرچ سفر حج کو نکل کھڑے ہوتے تھے، پھر لوگوں سے مانگتے پھرتے، جس پر یہ حکم ہوا۔ اکرمہ اور ابن عینہ رحمہم اللہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ بخاری، نسائی وغیرہ میں روایتیں مروی ہیں۔ بخاری اور ابو داؤد کی ایک روایت میں ہے کہ یمنی لوگ ایسا کرتے تھے اور اپنے آپ کو متوکل کہتے تھے، یعنی اللہ پر بھروسہ کرنے والے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ بھی مروی ہے کہ جب احرام باندھتے تو جو کچھ توشہ بنا ہوتا سب پھینک دیتے اور نئے سرے سے نیا سامان کرتے۔ اس پر یہ حکم ہوا کہ ایسا نہ کرو، آٹا، ستو وغیرہ توشے میں لے لو۔ دیگر بہت سے معتبر مفسرین نے بھی اسی طرح کہا ہے، بلکہ ابن عمر رضی اللہ عنہما تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ انسان کی عزت اسی میں ہے کہ وہ عمدہ سامان سفر ساتھ رکھے۔ آپ اپنے ساتھیوں سے دل کھول کر خرچ کرنے کی شرط کر لیا کرتے تھے۔ چونکہ دنیاوی توشے کا حکم دیا تو ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ آخرت کے توشے کی بھی تیاری کر لو، یعنی اپنی قبر میں اپنے ساتھ خوف الہی لے کر جاؤ۔ جیسے اور جگہ لباس کا ذکر کر کے اللہ نے ارشاد فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، پرہیزگاری کا لباس بہتر ہے، یعنی خشوع، خضوع، طاعت و تقوی کے باطنی لباس سے بھی خالی نہ رہو، بلکہ یہ لباس ظاہری لباس سے کہیں زیادہ بہتر اور نفع دینے والا ہے۔ پھر آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عقل مندو، مجھ سے ڈرتے رہا کرو، یعنی میرے عذابوں سے، میری پکڑ دھکڑ سے، میری گرفت سے، میری سزاؤں سے ڈرو، دب کر میرے احکام کی تعمیل کرو، میرے ارشاد کا خلاف نہ کرو تاکہ نجات پا سکو، یہی عقلی امتیاز ہے۔ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين۔ تم پر اپنے رب کا فضل تلاش کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر الحرام کے پاس اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر اس طرح کرو جیسے کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی، حالانکہ تم اس سے پہلے راہ بھولے ہوئے تھے۔ سامعین، ابی سعد کی تفسیر سماعت کیجیے۔ کیا حج کرنے والا تجارت بھی کر سکتا ہے؟ صحیح بخاری میں اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں عکاظ، مجنہ اور ذوالمجاز نام کے بازار تھے۔ اسلام کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حج کے دنوں میں تجارت کو گناہ سمجھ کر ڈرے، جس پر انہیں اجازت دی گئی کہ ایام حج میں تجارت کوئی گناہ کا کام نہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ مسئلہ رسول اللہ سے دریافت کیا گیا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ حج کے دنوں میں احرام سے پہلے یا احرام کے بعد حاجی کو خرید و فروخت حلال ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی قرات میں من ربکم کے بعد فی مواسم الحج کا لفظ بھی آیا ہے۔ ابن زبیر رضی اللہ عنہما سے بھی یہ مروی ہے اور بعض دوسرے مفسرین نے بھی اس کی تفسیر اسی طرح کی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا جاتا ہے کہ ایک شخص حج کو نکلتا ہے اور ساتھ ہی تجارت بھی کرتا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو آپ نے یہی آیت پڑھ کر سنائی۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ ابو امامہ تیمی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہا کہ ہم حج میں جانور کرائے پر دیتے ہیں، کیا ہمارا بھی حج ہو جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا کیا تم بیت اللہ کا طواف نہیں کرتے؟ کیا تم عرفات میں نہیں ٹھہرتے؟ کیا تم شیطان کو کنکریاں نہیں مارتے؟ کیا تم سر نہیں منڈواتے؟ اس نے کہا یہ سب کام تو ہم کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا سنو، ایک شخص نے یہی سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، اور اس کے جواب میں جبرائیل علیہ السلام آیت لیس علیکم جناح لے کر اترے، اور رسول اللہ نے اس شخص کو بلا کر فرمایا کہ تم حاجی ہو، تمہارا حج ہو گیا۔ مسند عبد الرزاق اور تفسیر عبد بن حمید وغیرہ میں بھی یہ روایت ہے۔ بعض روایتوں میں الفاظ کی کچھ کمی زیادتی بھی ہے۔ تفسیر طبری کی روایت میں یہ بھی ہے کہ کیا تم احرام نہیں باندھتے؟
امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے سوال ہوتا ہے کہ کیا آپ حضرات حج کے دنوں میں تجارت بھی کرتے تھے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اور تجارت کا موسم ہی کون سا تھا؟ میدان عرفات اور مزدلفہ میں دخول۔ عرفات کو منصرف پڑھا گیا ہے، حالانکہ غیر منصرف ہونے کے دو سبب اس میں موجود ہیں، یعنی اس میں علم اور تانیث، اس لیے کہ دراصل یہ جمع ہے، جیسے مسلمات اور مؤمنات ایک خاص جگہ کا نام مقرر کر دیا گیا ہے، اس لیے اصلیت کی رعایت کی گئی اور منصرف پڑھا گیا۔ عرفہ وہ جگہ ہے جہاں کا ٹھہرنا حج کا بہترین کام ہے۔ مسند احمد وغیرہ میں حدیث ہے کہ حج عرفات ہے۔ 3 مرتبہ رسول اللہ نے یہی فرمایا، جو سورج نکلنے سے پہلے عرفات میں پہنچ گیا اس نے حج کو پا لیا۔ منا کے 3 دنوں میں جلدی یا دیر کرنے والے پر کوئی گناہ نہیں۔ ٹھہرنے کا وقت عرفے کے دن سورج ڈھلنے کے بعد سے لے کر عید کی صبح صادق کے طلوع ہونے تک ہے۔ رسول اللہ حجۃ الوداع میں ظہر کی نماز کے بعد سے سورج غروب ہونے تک یہاں ٹھہرے رہے اور فرمایا تھا، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو۔ امام مالک، امام شافعی رحمہم اللہ کا یہی مذہب ہے کہ 10 تاریخ کی صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے جو شخص عرفات میں پہنچ گیا اس نے حج پا لیا۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ٹھہرنے کا وقت عرفے کے دن کے شروع سے ہے۔ ان کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں ہے کہ رسول اللہ جب مزدلفے میں نماز کے لیے نکلے تو ایک شخص حاضر خدمت ہوا اور اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں طئی کی پہاڑیوں سے آ رہا ہوں، اپنی سواری کو میں نے تھکا دیا اور اپنے نفس پر بڑی مشقت اٹھائی، اللہ کی قسم ہر پہاڑ پر ٹھہرتا ٹھہرتا آیا ہوں، کیا میرا حج ہو گیا؟ آپ نے فرمایا، جو شخص ہمارے یہاں کی اس نماز میں پہنچ جائے اور ہمارے ساتھ چلتے وقت تک ٹھہرا رہے اور اس سے پہلے وہ عرفات میں ٹھہر چکا ہو، خواہ رات کو خواہ دن کو، پس اس کا حج پورا ہو گیا اور وہ فریضے سے فارغ ہو گیا۔ امام ترمذی اسے صحیح کہتے ہیں۔ امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے آپ کو حج کرایا۔ جب عرفات میں پہنچے تو پوچھا کہ عرفتہ، کیا آپ نے پہچان لیا؟ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، عرفتو، میں نے جان لیا، کیونکہ اس سے پہلے یہاں آ چکے تھے، اس لیے اس جگہ کا نام ہی عرفہ ہو گیا۔ عطا رحمہ اللہ، ابن عباس، ابن عمر رضی اللہ عنہما اور ابو مجلس رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی مروی ہے، واللہ اعلم۔ عرفات کا نام مشعر الحرام، مشعر الاقصی اور الال بھی ہے، اور اس پہاڑ کو بھی عرفات کہتے ہی جس کے درمیان جبل الرحمہ ہے۔ ابو طالب کے ایک مشہور قصیدے میں بھی ایک شعر ان معنوں کا ہے۔ اہل جاہلیت بھی عرفات میں ٹھہرتے تھے، اور جب دھوپ پہاڑ کی چوٹیوں پر ایسی باقی رہ جاتی تھی جیسے آدمی کے سر پر عمامہ ہوتا تو وہ وہاں سے چل پڑتے، لیکن رسول اللہ یہاں سے اس وقت چلے جب سورج بالکل غروب ہو گیا، پھر مزدلفہ میں پہنچ کر یہاں قیام کیا، اور صبح سویرے بالکل اول وقت، رات کے اندھیرے اور صبح کی چاندنی کے ملے جلے وقت میں آپ نے یہی نماز فجر ادا کی، اور جب روشنی واضح ہو گئی تو فجر کی نماز کے گویا آخری وقت میں آپ نے یہاں سے کوچ کیا۔ مسور ابن مخرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی نے ہمیں عرفات میں خطبہ سنایا اور حسب عادت حمد و ثناء کے بعد اما بعد کہہ کر فرمایا کہ حج اکبر آج ہی کا دن ہے۔ دیکھو، مشرک و بت پرستی والے تو یہاں سے جب دھوپ پہاڑوں کی چوٹیوں پر اس طرح ہوتی تھی جس طرح لوگوں کے سروں پر عمامہ ہوتا ہے تو لوٹ جاتے تھے سورج غروب ہونے سے پیشتر ہی، لیکن ہم سورج غروب ہونے کے بعد یہاں سے واپس چلیں گے، اور مشعر الحرام سے وہ سورج نکلنے کے بعد چلتے تھے، جبکہ اتنی دھوپ چڑھ جاتی تھی کہ وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر اس طرح نمایاں ہو جائے جس طرح لوگوں کے سروں پر عمامے ہوتے ہیں، لیکن ہم وہاں سے سورج نکلنے سے پہلے ہی پہل چل دیں گے۔ ہمارا طریقہ مشرکین کے طریقے کے خلاف ہے۔ امام حاکم رحمہ اللہ نے اسے شرط شیخین پر اور بالکل صحیح بتایا ہے۔ اس سے بھی یہ ثابت ہو گیا کہ مسور رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ ان لوگوں کا قول ٹھیک نہیں جو کہتے ہیں مسور رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ کو دیکھا ہے لیکن آپ سے کچھ نہیں سنا۔ معرور ابن سوید رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ کو عرفات سے لوٹتے ہوئے دیکھا، گویا اب تک بھی وہ منظر میرے سامنے ہے۔ آپ کے سر کے اگلے حصے پر بال نہ تھے، اپنے اونٹ پر تھے اور فرما رہے تھے، ہم نے لوٹنے کو صاف پایا۔ صحیح مسلم کی جابر رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ ایک طویل حدیث جس میں حجۃ الوداع کا پورا بیان ہے،
اس میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج غروب ہونے تک عرفات میں ٹھہرے۔ جب سورج غروب ہو گیا اور قدر زردی ظاہر ہو گئی تو آپ نے اپنی سواری پر اپنے پیچھے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کو سوار کیا اور اونٹنی کی نکیل کھینچ لی، یہاں تک کہ اس کا سر پالان کے قریب پہنچ گیا، اور دائیں ہاتھ سے لوگوں کو اشارے سے فرماتے جاتے تھے کہ لوگوں آہستہ آہستہ، اطمینان، سکون، نرمی اور دل جمعی کے ساتھ چلو۔ جب کوئی پہاڑی آتی تو نکیل قدرے ڈھیلی کر دیا کرتے تاکہ جانور بآسانی اوپر چڑھ جائے۔ مزدلفہ میں آ کر آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی ادا کی، اذان ایک ہی کہلوائی اور دونوں نمازوں کی تکبیریں الگ الگ کہلوائیں۔ مغرب کے فرضوں اور عشاء کے فرضوں کے درمیان سنت نوافل کچھ نہیں پڑھے، پھر لیٹ گئے۔ صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد نماز فجر ادا کی جس میں اذان و اقامت ہوئی، پھر قصوہ نامی اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر مشعر الحرام میں آئے، قبلے کی طرف متوجہ ہو کر دعا میں مشغول ہو گئے اور اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ اور اللہ کی توحید بیان کرنے لگے، یہاں تک کہ خوب روشنی ہو گئی۔ طلوع آفتاب سے سورج نکلنے سے پہلے ہی آپ یہاں سے روانہ ہو گئے۔ اسامہ رضی اللہ عنہ سے سوال ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے چلے تو کس چال چلتے تھے؟ فرمایا درمیانہ دھیمی چال سواری چلا رہے تھے، ہاں جب راستے میں کشادگی دیکھتے تو ذرا تیز کر لیتے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا عرفات سے لوٹتے ہوئے مشعر الحرام میں اللہ کا ذکر کرو، یعنی یہاں دونوں نمازیں جمع کر لیں۔ عمرو بن میمون عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مشعر الحرام کے بارے میں پوچھا تو آپ خاموش رہے۔ جب قافلہ مزدلفہ میں جا کر اترتا ہے تو فرماتے ہیں سائل کہاں ہے؟ یہ ہے مشعر الحرام۔ آپ سے یہ بھی مروی ہے کہ مزدلفہ کا تمام علاقہ، پہاڑ اور اس کے اطراف و اکناف مشعر الحرام ہے۔ آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ قزح پر بھیڑ بھاڑ کر رہے ہیں تو فرمایا یہ لوگ یہاں کیوں بھیڑ بھاڑ کر رہے ہیں؟ یہاں کی یہ سب جگہ مشعر الحرام ہے۔ عطا رحمہ اللہ سے سوال ہوتا ہے کہ مزدلفہ کہاں ہے؟ آپ فرماتے ہیں جب عرفات سے چلے اور میدان عرفات کے دونوں کنارے چھوڑ دیے پھر مزدلفہ شروع ہو گیا، وادی محصر تک جہاں چاہو ٹھہرو، لیکن میں تو قزح سے ادھر ہی ٹھہرنا پسند کرتا ہوں تاکہ راستے سے یکسوئی ہو جائے۔ مشاعر کہتے ہیں ظاہری نشانوں کو، مزدلفہ کو مشعر الحرام اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حرم میں داخل ہے۔ سلف صالحین کی ایک جماعت کا اور بعض اصحاب شافعی مثلا قفال اور ابن خزیمہ رحمہم اللہ کا خیال ہے کہ یہاں کا ٹھہرنا حج کا رکن ہے، بغیر یہاں ٹھہرے حج صحیح نہیں ہوتا، کیونکہ ایک حدیث میں ہے جس کو عروہ بن مدراس سے اس معنی کی مروی ہے۔ بعض کہتے ہیں یہ ٹھہرنا واجب ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک قول یہ بھی ہے کہ اگر کوئی یہاں نہ ٹھہرا تو قربانی دینی پڑے گی۔ امام صاحب کا دوسرا قول یہ ہے کہ مستحب ہے، اگر نہ بھی ٹھہرا تو کچھ حرج نہیں۔ بس یہ تین اقوال ہوئے، ہم یہاں اس بحث کو زیادہ طول دینا مناسب نہیں سمجھتے، واللہ اعلم۔ قرآن کریم کے ظاہری الفاظ پہلے قول کی زیادہ تائید کرتے ہیں، واللہ اعلم۔ پھر آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا تم ذکر کرو جیسے انہوں نے تمہیں ہدایت دی ہے، کہ احکام حج وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیے اور خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو واضح کر دیا، حالانکہ اس سے پہلے تم اس سے بے خبر تھے، یعنی اس ہدایت سے پہلے، اس قرآن سے پہلے، اس رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے۔ فی الواقع ان تینوں باتوں سے پہلے دنیا گمراہی میں تھی، فالحمدللہ، بس تعریف اور شکر دونوں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم۔ پھر تم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے سب لوگ لوٹتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ عرفات ہی سے واپس لوٹو، ثم یہاں پر خبر کا خبر پر عطف ڈالنے کے لیے ہے تاکہ ترتیب ہو جائے۔ گویا عرفات میں ٹھہرنے والے کو حکم ملا کہ وہ یہاں سے مزدلفہ جائے تاکہ مشعر الحرام کے پاس اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکے، اور یہ بھی فرما دیا کہ وہ تمام لوگوں کے ساتھ عرفات میں ٹھہرے جیسے کہ عام لوگ یہاں ٹھہرتے تھے۔ البتہ قریشیوں نے فخر و تکبر اور نشان امتیاز کے طور پر یہ طریقہ اپنا لیا تھا کہ وہ حد حرم سے باہر نہیں جاتے تھے
اور حرم کی آخری حد پر ٹھہر جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اللہ والے ہیں، اسی کے شہر کے رئیس ہیں اور اس کے گھر کے مجاور ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ قریش اور ان کے ہم خیال لوگ مزدلفہ میں ہی رک جایا کرتے تھے اور اپنا نام حمص رکھتے تھے۔ باقی تمام عرب عرفات میں جا کر ٹھہرتے تھے اور وہیں سے واپس لوٹتے تھے۔ اسی لیے اسلام نے حکم دیا کہ جہاں سے عام لوگ لوٹتے ہیں تم وہیں سے لوٹا کرو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نیز عطا، مجاہد، قتادہ اور سدی رحمہم اللہ وغیرہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ بھی اسی تفسیر کو پسند کرتے ہیں اور اس پر اجماع بتاتے ہیں۔ مسند احمد میں ہے کہ جبیر ابن مطعم ابن عدی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میرا اونٹ عرفات میں گم ہو گیا، میں اسے ڈھونڈنے کے لیے نکلا تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں ٹھہرے ہوئے دیکھا۔ میں کہنے لگا کیا بات ہے کہ یہ حمص ہیں اور پھر یہاں حرم کے باہر آ کر ٹھہرے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں افاضہ سے مراد یہاں مزدلفہ سے رمی جمار کے لیے مینا کو جانا ہے، واللہ عالم۔ اور الناس سے مراد ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے، بعض کہتے ہیں مراد امام ہے۔ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر اس کے خلاف اجماع کی حجت نہ ہوتی تو یہی قول راجح رہتا۔ استغفار اور دعائے سید الاستغفار۔ پھر استغفار یعنی اللہ سے بخشش مانگنے کا اللہ حکم دیتے ہیں، جو عموماً عبادات کے بعد فرمایا جاتا ہے۔ رسول اللہ فرض نماز سے فارغ ہو کر 3 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے۔ نیز بخاری اور مسلم میں ہے کہ آپ لوگوں کو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ ابن جریر کی ایک روایت میں مروی ہے کہ عرفے کے دن شام کے وقت رسول اللہ نے اپنی امت کے لیے استغفار کیا۔ بخاری اور مسلم میں آپ کا یہ ارشاد بھی مروی ہے کہ تمام استغفاروں کا سردار یہ استغفار ہے، اللہم انت ربی، اے اللہ آپ میرے رب ہیں، لا الہ الا انت، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے آپ کے، خلقتنی، آپ نے مجھ کو پیدا فرمایا، وانا عبدک، اور میں آپ کا بندہ ہوں، وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اور میں آپ سے کیے ہوئے عہد اور وعدوں پر اپنی استطاعت کے مطابق قائم ہوں، اعوذ بک من شر ما صنعت، میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں اپنے اعمال کی برائی کے شر سے، ابوء لک بنعمتک علی، مجھے آپ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں میں ان کا اعتراف کرتا ہوں، وابوء بذنبی، اور میں اپنے گناہ کا بھی اعتراف کرتا ہوں، فاغفر لی، پس آپ مجھے بخش دیجئے، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، کیونکہ بے شک گناہوں کو کوئی نہیں بخشتا سوائے آپ کے۔ فرماتے ہیں جو شخص اسے رات کے وقت پڑھ لے، اگر اس رات مر جائے گا تو قطعاً جنتی ہوگا، اور جو شخص اسے دن کے وقت پڑھے گا اور اسی دن مرے گا تو وہ بھی جنتی ہے۔ یعنی جو شخص ان کلمات کی سچائی کو دل سے مان کر ان پر ایمان رکھتے ہوئے اگر یہ پڑھے گا تو اس کے لیے فضیلت ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ کہا اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی دعا سکھائیے کہ میں نماز میں اسے پڑھا کروں۔ آپ نے فرمایا یہ پڑھو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ بے شک میں نے اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے، ولا یغفر الذنوب الا انت، اور گناہوں کو نہیں بخشتا کوئی سوائے آپ کے، فاغفر لی مغفرۃ من عندک، پس آپ مجھے اپنی بخشش سے بخش دیجئے، وارحمنی، اور مجھ پر رحم فرمائیے، انک انت الغفور الرحیم، بے شک آپ ہی بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ یہ روایت بخاری، مسلم، ترمذی وغیرہ کی ہے۔ استغفار کے بارے میں اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔
پھر جب تم ارکان حج ادا کر چکو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے باپ داداؤں کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ بس بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دیجیے، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دیجیے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرمائیے اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دیجیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ہے اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ ارکان حج کی تکمیل کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنے کا حکم۔ یہاں اللہ تعالیٰ حکم کرتے ہیں اور ساتھ ہی ذکر کا طریقہ بتا دیتے ہیں کہ اس طرح ذکر اللہ کرو جس طرح بچہ اپنے ماں باپ کو یاد کرتا رہتا ہے۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ اہل جاہلیت حج کے موقع پر تھے، کوئی کہتا تھا میرا باپ بڑا مہمان نواز تھا، کوئی کہتا تھا وہ لوگوں کے کام کاج کر دیا کرتا تھا، سخاوت و شجاعت میں اکتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ فضول باتیں چھوڑ دو اور اللہ تعالیٰ کی بزرگیاں، بڑائیاں، عظمتیں اور عزتیں بیان کیا کرو۔ اکثر مفسرین نے یہی بیان کیا ہے۔ غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کثرت کرو، اسی لیے او اشدہ پر زبر تمیز کی بنا پر لائی گئی ہے، یعنی اس طرح اللہ کو یاد کرو جس طرح اپنے بڑوں پر فخر کیا کرتے تھے۔ او سے یہاں خبر کی مثلیت کی تحقیق ہے، جیسے او اشد قسوہ اور او اشد خشیہ اور او یزیدون، او ادنا، ان تمام مقامات میں لفظ او ہرگز شک کے لیے نہیں ہے، بلکہ مخبر عنہ یعنی جس کی خبر دی جا رہی ہے اس کی تحقیق کے لیے ہے، یعنی وہ ذکر اتنا ہی ہو بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور دین و دنیا کی تمام بھلائیوں کی حامل دعا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ ذکر اللہ بکثرت کر کے دعائیں مانگو کیونکہ یہ موقع قبولیت کا ہے۔ ساتھ ہی ان لوگوں کی برائی بیان ہو رہی ہے جو اللہ سے سوال کرتے ہوئے صرف دنیا طلبی کرتے ہیں اور آخرت کی طرف نظریں نہیں اٹھاتے۔ فرمایا ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ بعض اعرابی یعنی دیہات کے لوگ یہاں آ کر صرف یہی دعائیں مانگتے تھے کہ اے اللہ اس سال بارشیں اچھی برسائیے، غلے اچھے پیدا ہوں، اولادیں بکثرت ہوں، وغیرہ۔ لیکن مؤمنوں کی دعائیں دونوں جہاں کی بھلائیوں کی ہوتی تھیں، اس لیے ان کی تعریفیں کی گئیں۔ اس دعا میں تمام بھلائیاں دین و دنیا کی جمع کر دی گئی ہیں اور تمام برائیوں سے بچاؤ ہے، اس لیے کہ دنیا کی بھلائی میں عافیت، راحت، آسانی، تندرستی، گھر بار، بیوی بچے، روزی، علم، عمل، اچھی سواریاں، نوکر چاکر، لونڈی، غلام، عزت و آبرو وغیرہ تمام چیزیں آ گئیں۔ اور آخرت کی بھلائی میں حساب کا آسان ہونا، گھبراہٹ سے نجات پانا، نام اعمال کا دائیں ہاتھ میں ملنا، سرخ رو ہونا اور عزت کے ساتھ جنت میں داخل ہونا، اللہ کے خوبصورت اور باعزت بزرگ چہرے کا دیدار ہونا اس میں آ گئے۔ پھر اس کے بعد جہنم کے عذاب سے نجات چاہنا ہے۔ اس سے یہ مطلب ہے کہ ایسے اسباب اللہ تعالیٰ مہیا کر دیں، مثلا حرام کاریوں سے اجتناب، گناہ اور بدیوں کا ترک وغیرہ۔ قاسم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جسے شکر گزار دل اور ذکر کرنے والی زبان اور صبر کرنے والا جسم مل گیا، اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی اور عذاب سے نجات پا گیا۔ بخاری میں ہے کہ رسول اللہ اس دعا کو بکثرت پڑھا کرتے تھے۔ اس حدیث میں ربنا آتنا سے پہلے اللہم بھی ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر کس دعا کو پڑھتے تھے؟ تو آپ نے جواب میں یہی دعا بتائی، یعنی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ انس رضی اللہ عنہ خود بھی جب کبھی دعا مانگتے تو اس دعا کو نہ چھوڑتے۔ چنانچہ ثابت رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ کہا کہ آپ کے یہ بھائی چاہتے ہیں کہ آپ ان کے لیے دعا کریں۔ آپ نے یہی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پڑھی۔ پھر کچھ دیر بیٹھنے اور بات چیت کرنے کے بعد جب وہ جانے لگے تو پھر دعا کی درخواست کی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم ٹکڑے کرانا چاہتے ہو؟ اس دعا میں تو تمام بھلائیاں آ گئیں۔ رسول اللہ ایک مسلمان بیمار کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ دیکھا کہ وہ بالکل دبلا پتلا ہو رہا ہے، صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا تم کوئی دعا بھی اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے؟ اس نے کہا ہاں، میری یہ دعا تھی کہ اے اللہ جو عذاب آپ مجھے آخرت میں کرنا چاہتے ہیں وہ دنیا ہی میں کر ڈالیے۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے،
کسی میں ان کے برداشت کی طاقت بھی ہے؟ تو نے یہ دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار کیوں نہ پڑھی؟ چنانچہ بیمار نے اب سے اسی دعا کو پڑھنا شروع کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا دی۔ یہ روایت مسند احمد کی ہے، نیز مسلم میں بھی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک شخص نے پوچھا کہ میں نے ایک قافلے کے ساتھ ملازمت کر لی ہے، اس اجرت پر کہ وہ مجھے 7 سواری پر سوار کر لیں اور حج کے موقع پر وہ مجھے رخصت دے دیں کہ حج ادا کر لوں، اور اس کے علاوہ دوسرے اوقات میں ان کی خدمت میں لگا رہوں، تو فرمائیے کہ اس طرح میرا حج ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، بلکہ تو ان لوگوں میں سے ہے جن کے بارے میں فرمان ہے اولئک لہم نصیب، یعنی وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں حصہ ہے۔